یہ چند آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ہمیں پہلے سے قرآن میں بتا دی ہے کہ اس دن دوزخی جو ہے جنتیوں سے کیا مطالبہ کریں گے. اور جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تھوڑا سا ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف کافر ہی نہیں ہوں گے بلکہ مسلمان منافق بھی ہوں گے اس کے اندر نا، کیونکہ اس میں یہ بات کہی جائے نا کہ ان سے ملے جلے ہوں گے. اس سورہ اعراف کی آیات ہیں. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو جس اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو. تو وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. یعنی جو مسلمان بھی اگر دنیا پرستی کے اندر پڑ جاتے ہیں اور بس اپنے دین کو ایک کھیل اور تفریح جناب عمل کیا نہیں کیا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، قرآن سمجھا نہیں سمجھا، اپنے اندر سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی یا نہیں، میں نے ان کی یہ لیے ہر چیز ایک برابر ہوتی ہے کہ بس دنیا کے اندر آ گئے جو دل چاہے کرتے پھر رہے. تو ان کو کے لیے پھر یہ والی بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے دین کو کھیل و تفریح بنا لیا تھا. ایک اور آیتیں ہیں اس طرح کی جو کہ سورہ حدید کی 2 آیتیں ہیں. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور تو کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں کہ ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. تو مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی یہ منافق مسلمان ان مومنوں کے دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے. مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی. اب یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک عام مسلمان بھی عمل سے دور رہتا ہے. یعنی ایک تو یہ ایک موقع پرستی کرنا. موقع پرستی کیا مطلب کہ جب لگے کہ اسلام پہ عمل کرنا آسان ہے وہاں پہ جناب آپ نے عمل کر لیا، اور جہاں آپ کو لگا کہ مشکل ہے وہاں پیچھے ہٹ گئے. اور شک میں پڑے رہے کا مطلب یہ جب اللہ تعالیٰ اتنا صاف کھلا قرآن کے اندر سب باتیں بتاتی ہیں لیکن پھر بھی ہم جناب شک میں پڑے ہوئے ہیں اور صحیح طریقے سے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم اللہ کے مطالبات پورے نہیں کر رہے. اچھا اگلی جو یہ آیت ہے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ ہی دیتا رہا، لہٰذا آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کہ کھلا کفر کیا تھا. تمہارا جہاں ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے.